امام صاحب نے پڑھا ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی ابتدائی سورت سورہ فاتحہ ہے۔ یہ سورت اور سورہ بقرہ کا کچھ حصہ پہلے پارے پر مشتمل ہے۔ سامعین محترم، سورہ فاتحہ مکہ میں نازل ہوئی ہے، یعنی جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف فرما تھے تو سورہ فاتحہ کا نزول ہوا تھا۔ جب قرآن مجید کھولا جاتا ہے تو سب سے پہلی سورت جو نظر آتی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، یعنی سورہ فاتحہ کو قرآن مجید کو کھولنے والا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 7 آیات پر مشتمل ہے اور اسے اساس القرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی قرآن مجید کی بنیاد، یعنی سورہ فاتحہ کو قرآن مجید کی بنیاد بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کی حیثیت جو ہے قرآن مجید میں وہ خلاصہ قرآن کی صورت میں ہے۔ سامعین یاد رکھیے گا، قرآن مجید میں 3 بنیادی مضامین بیان ہوئے ہیں: توحید، رسالت اور قیامت۔ یہ قرآن مجید کے 3 مضامین ہیں، اور سورہ فاتحہ کے اندر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں مضامین کو پوری سورت کے اندر بیان کیا ہے۔ وہ کیسے؟ اس سورت کی ابتدائی 2 آیات اور چوتھی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ توحید کو بیان کر رہا ہے۔ 5ویں اور 6ٹھی آیت میں نبوت اور رسالت کو بیان کیا جا رہا ہے، اور قیامت کا ذکر اللہ تعالیٰ 3ری آیت میں کر رہا ہے۔ یہ سورت مبارکہ جو ہے یہ اتنی جامع اور اتنی کمال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف یہ تینوں مضامین ہی اس کے اندر بیان نہیں کیے، بلکہ فرمایا کہ سورہ فاتحہ کو بے مثال دعا ہے کہ تم جس مصیبت میں بھی پڑو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اس مصیبت کو اٹھا لے گا۔ علماء فرماتے ہیں نا، جب کسی سخت بیماری کے اندر پھنس جاؤ تو 41 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پانی پر دم کر کے پی لینا، وہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ تو یہ کس قدر بے مثال دعا ہے، یہاں سے یہ اندازہ لگتا ہے۔ اور قرآنی علوم کا ایسا شفاف آئینہ ہے جس میں 113 صورتوں کی جھلک نظر آتی ہے۔ سورہ فاتحہ یہ واحد وہ صورت ہے جس کے اندر پورے قرآن کی جھلک نظر آتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نماز کی ہر رکعت میں ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا ہے، تاکہ ہم قرآن کو سمجھنے کا شوق اپنے اندر پیدا کریں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنے کا حکم ہمیں ارشاد فرمایا ہے۔ اگلی سورۃ مبارکہ سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ قرآن مجید کی سب سے طویل سورت ہے۔ سامعین، بقرہ گائے کو کہا جاتا ہے، چونکہ سورہ بقرہ کے اندر گائے کا لفظ آیا ہے اور یہ واقعہ بھی آیا ہے۔ کون سی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اس کا واقعہ ذکر کر رہا ہے؟ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 66 ہے کہ فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ پہلے یہ واقعہ بھی سن لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا ہے وہ کس واقعے پر ہے۔ بنی اسرائیل کس قوم کو کہا جاتا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اس قوم پر بے شمار انبیاء کرام نازل ہوئے ہیں، تو ان کی اولاد کو کیا کہا جاتا ہے؟ یاد رکھیے گا، بنی اسرائیل۔ جہاں بجہاں قرآن مجید میں ان کا ذکر آیا ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں سکھانے کے لیے۔ تو بنی اسرائیل کے ایک مالدار شخص نے، اس کا ایک بھتیجا تھا، وہ جو مالدار شخص تھا اس کے بھتیجے نے صرف مال وراثت کو ہتھیانے کے لیے اپنے چاچا کو مار دیا۔ جب مارا تو پھر رات کی تاریکی میں لاش کو اٹھایا اور دوسرے کے دروازے پر جا کر لاش کو پھینک آیا، تاکہ الزام اس پر لگا دے کہ میں نے اپنے چاچا کو نہیں مارا
بلکہ فلانے نے مارا ہے، اس کے دروازے پر لاش ملی ہے۔ لہٰذا جب صبح یہ ہنگامہ ہوا تو معاملہ یہ پیش آنے والا تھا کہ آپس میں لڑائیاں ہو جاتی چاروں طرف، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انہیں حکم دیا کہ جاؤ تم گائے کو ذبح کرو، جب تم گائے کو ذبح کرو گے تو اس کے گوشت کا کچھ حصہ تم اس جو یہ مرا ہے اس پر لگاؤ گے، اللہ تعالیٰ اسے زندہ کر دے گا، اور جب تم اسے زندہ پاؤ تو اس سے پوچھ لینا، یہ تمہیں بتا دے گا کہ کسے اس نے قتل کیا ہے۔ تو یہی ہوا، جب وہ زندہ ہوا تو اس نے اپنے قاتل کے بارے میں نشاندہی کر دی۔ اب یہ واقعہ پیش کرنے کا مطلب کیا تھا، ذرا غور کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آتے اور ڈائریکٹ بھی بتا سکتے تھے کہ تو نے قتل کیا ہے، اللہ کے نبی تھے، لیکن یہ پورا اللہ تعالیٰ نے قصہ کیوں پیش آیا، یہ وسیلہ کیوں بنا پورا، کہ گائے کو ڈھونڈا گیا، گائے کو ذبح کیا گیا، اس کے حصے کو اس مقتول پر لگایا گیا، پھر وہ زندہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا فرماتے وہ بندہ زندہ ہو جاتا، لیکن نہ، اللہ تعالیٰ نے پورا طریقہ یوں بیان کیا۔ دیکھیے نا، آج جو مسائل آتے ہیں نا اس کے پیچھے کئی وجوہات ہوتی ہیں، ہم سمجھتے نہیں ہیں، یہاں بھی یہی معاملہ تھا۔ اس وقت 3 مسائل چل رہے تھے بنی اسرائیل کی قوم میں۔ وہ کون کون سے مسائل تھے؟ پہلا مسئلہ یہ تھا کہ لوگوں نے موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کر دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو زندہ کر کے اس بات کا اعلان کر دیا تھا، جس طرح اس کو ہم نے دنیا میں موت کے بعد زندہ کیا ہے، اسی طریقے سے حشر میں ہم بندے کو اٹھا کر کھڑا کر دیں گے۔ ایک یہ مسئلہ۔ دوسرا، گائے کا رب۔ اس وقت چند لوگ ایسے تھے جو گائے کو پوجنے لگے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے گائے کو ذبح کرا کے اس کی تردید کر دی کہ دیکھو گائے تو ذبح ہونے والی ہے، تم اسے خدا مان رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے راز کو بھی ختم فرما دیا۔ اور قاتل کی نشاندہی، یہ تیسرا سب سے بڑی وجہ تھی کہ جب جو جھگڑے شروع ہو رہے تھے ان جھگڑوں کو بھی ختم کرنا تھا، تو قاتل کی نشاندہی بھی ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان 3 حکمتوں کو مکمل کرنے کے لیے پورا جو ہے طریقہ کار بنایا۔ تو اس صورت میں یہ واقعہ پیش آیا، اسی وجہ سے اس صورت کو سورہ بقرہ کہا جاتا ہے۔ اس صورت کی ابتدا اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے دینی معجزے کے ساتھ فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، کوئی ایسا شخص نہیں کہ کھڑے ہو کر وہ کہہ دے کہ اس کے اندر شک کی گنجائش ہے۔ اگر اس کے اندر اتنی طاقت ہے تو وہ لے آئے چھوٹی سے چھوٹی صورت اور لا کر پیش کر دے، تو آج تک اس چیلنج کو کوئی بھی مکمل نہیں کر پایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ہی فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب دوستو آگے بڑی ہی کمال کی بات ہو رہی ہے، 3 لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے مومن، دوسرے کافر اور تیسرے منافق۔ مومن کی اللہ تعالیٰ نے یہاں 3 صفات 4-5 صفات بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مومن کی 5 صفات بیان کی ہیں، جس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ہم میں سے اللہ تعالیٰ کا قرب زیادہ کون رکھتا ہے، کون مومن ہے۔ مومن کی پہلی صفت بیان ہوئی ایمان بالغیب، دوسری صفت بیان ہوئی نماز قائم کرنے والا، تیسری صفت بیان ہوئی زکوٰۃ ادا کرنے والا، چوتھی صفت بیان ہوئی آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنے والا، 5ویں صفت بیان ہوئی آخرت کی تصدیق کرنے والا۔ اب سامعین محترم، اگر یہ 5 چیزیں ہم اپنے اوپر لاگو کریں تو ہم میں سے ہر شخص کہے گا ہمارا اس پر ایمان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں جو یہ 5 باتیں بیان کی ہیں اس کا مقصد کیا ہے وہ ہمیں ضرور سمجھنا ہے۔ یعنی ایمان بالغیب سے مراد کیا ہے کہ جنت، دوزخ، حشر نشر، حساب اور جزا، یہی ہے نا غیب کی باتیں۔ کسی نے جنت دیکھی تو نہیں ہے، کسی نے دوزخ دیکھی تو نہیں ہے، حشر نشر کو کوئی نہیں جانتا، حساب کتاب ابھی تک شروع نہیں ہوا، اور جزا جو کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں عطا کرے گا وہ بھی کسی کو نہیں پتا۔ تو یہ ایمان بالغیب ہے۔ اب اس پر ایمان کیسے لانا ہے کہ انسان جب بھی اللہ کی عبادت کرے گا اس کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کے دوفیل جنت دے دے گا، مجھے جہنم سے بچا
اللہ تعالیٰ میرے حساب میں آسانی کرے گا، اللہ تعالیٰ مجھے اچھی جزا دے گا۔ اسے کہتے ہیں ایمان بالغیب، کہ وہ تیار رہے۔ صحابہ کرام تھے نا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے دیکھا کہ وضو کرتے ہوئے کب کبا رہے ہیں۔ پوچھا حضور آپ کب کباتے کیوں ہیں؟ کہا تمہیں نہیں پتا کہ میں اللہ کے حضور کھڑے ہونے والا ہوں؟ ذرا دیکھیے تو صحیح، کب کبا رہے ہیں کہ اللہ کے حضور کھڑے ہونے والا ہوں۔ وہ ان پانچوں چیزوں پر پکا ایمان تھا، ان کے ذہن کے اندر گم رہی تھی۔ جب ہم ان پانچوں چیزوں کو ذہن کے اندر رکھیں گے دوستو، تو ہم جب نماز پڑھنے کھڑے ہوں گے تو دنیا کا خیال نہیں آئے گا، دنیا نکل چکی ہوگی۔ تو جب یہ فرمایا ایسا ایمان رکھ کر رب کے قریب آؤ۔ آگے فرمایا اقام الصلاۃ، اس کی نماز نہیں چھوڑتی، وہ 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے۔ مومن 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، کامل نماز ادا کرتا ہے۔ اور فرمایا کیسی نماز؟ تمام شروط اور آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے، یعنی تمام شرائط اور آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے مستقل نماز پڑھتا رہتا ہے۔ زکوٰۃ کا فرمایا۔ اب دیکھیے یہاں پر ایک اور پوائنٹ علماء کرام فرماتے ہیں کہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم۔ تو نماز ہے اللہ کا حق اور زکوٰۃ ہے بندوں کا حق۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات بیان کر دی کہ مومن وہ ہے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں ادا کرتا ہے۔ وہ مومن نہیں ہو سکتا جو جی حج پہ بھی جا رہا ہے، عمرے پہ بھی جا رہا ہے، پیچھے گھر والوں کا کچھ نہیں پتا۔ تو فرمایا وہ بندوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، یعنی ماں باپ کو بھی دیکھتا ہے، بیوی بچوں کو بھی دیکھتا ہے، بہن بھائیوں کو بھی دیکھتا ہے، خونی رشتوں کو بھی دیکھتا ہے، اڑوس پڑوس کو بھی دیکھتا ہے، راستے سے پتھر اٹھا کر کونے میں بھی رکھتا ہے، اور زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے۔ تو فرمایا یہ ہے بندوں کے حقوق اور اللہ کے حقوق کو ادا کرنے والا۔ چوتھی صفت آسمانی کتابوں پر ایمان۔ کس طرح ایمان لانا ہے؟ ان تمام آسمانی کتابوں پر ایمان جو مختلف زمانوں میں انبیاء کرام پر اللہ تعالیٰ نے نازل کی۔ آخرت کی تصدیق۔ آخرت کی تصدیق سے مراد ایسی تصدیق کرنا کہ اس میں کوئی شک کی بات نہ ہو۔ شک کی بات سے کیا مراد ہے دوستوں؟ جیسے کہ آج کل لوگ امیدیں باندھے ہوئے ہیں کہ جیسا بھی ہے بھئی عمل کر لو، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ تو یہ انسان شک کر رہا ہے، اس نے کیا سوچ رکھا ہے کہ ہم بھروسے حشر رکھیں گے اور اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا؟ نہ، جو اس طرح کی باتیں ذہن میں رکھتے ہیں وہ سب نکال دیں۔ رحمت کی امید ہونا الگ بات ہے، لیکن اس بات کو سوچے رکھنا جی اللہ تعالیٰ معاف کرے گا کافی ہے ہمارے لیے، اس طرح کی سوچ رکھنا یہ شک کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو پکڑے گا جن کے دل میں خوف خدا ہے۔ لہٰذا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ موت تک ایسا ہو کہ وہ ڈرتا بھی ہو اور عمل کرتا بھی ہو، یعنی اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہو کہ رب پکڑ لے گا، اور اسے امید بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ یعنی عمل کر کے وہ ڈرے، عمل نہ کر کے بندہ وہ پر امید رہے، یہ تو پکڑ کی علامت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر خوف بھی رکھے اور ساتھ ساتھ امید بھی رکھے۔ آگے جو دوسرا تذکرہ ہے وہ کفار کا ہے، اور یہاں قابل غور بات یہ ہے سامعین محترم کہ اگلی 2 آیت میں کفار کا تذکرہ، اور اس کے بعد مسلسل 13 آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ منافقین کا تذکرہ کر رہا ہے۔ منافقین کی تذکرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کی چند اوصاف بیان کیے ہیں، اور یہ بیان کر کے مسلمانوں کو خبردار کیا ہے کہ اگر تمہارے اندر یہ اوصاف ہیں تو ختم کر لو، کہ یہ نہ ہو کہ ان کے زمرے میں تم بھی شامل ہو۔ وہ اوصاف کون کون سے ہیں ذرا غور کیجیے گا۔ سب سے پہلے جھوٹ، دوسرا فرمایا دھوکہ دینا، تیسرا فرمایا عدم شعور کی باتیں، بے وقوفوں والی باتیں، یہ بھی منافقین کی علامت ہے۔ چوتھا فرمایا قلبی بیماریاں، قلبی بیماریاں کسے کہتے ہیں؟ حسد، بغض، عداوت، ہمیشہ کسی سے جلنا، حرص رکھنا، یہ قلبی بیماریاں ہوتی ہیں۔ پانچواں فرمایا مکر و فریب، ہر کسی کو دھوکہ دینا۔ سفاہت ایک اور دفعہ آیا، یعنی بے وقوفی، جب بھی کرے گا بے وقوفوں والی بات دیکھ کر لوگوں سے بات کرتے ہوئے ہنسے گا، تو فرمایا یہ منافق ہے۔ آگے فرمایا احکام الہی کا استہزاء، آج یہی ہو رہا ہے،
یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کے ساتھ مذاق۔ آج آپ دیکھیں نا، کسی سے بھی آپ کوئی بات کریں گے، وہ کہے گا جی اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا، تجھے پکڑے گا، فلانی ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں لوگ دین کے ساتھ کہ کیا بتایا جائے۔ تو فرمایا احکام الہی کے ساتھ جس نے استہزاء کیا وہ منافق ہے۔ اگر فرمایا زمین میں فتنہ و فساد، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے ہمیشہ جھگڑا کرنا اور کرانا، یعنی ہمیشہ لڑتا رہتا ہے، ہمیشہ لوگوں کو لڑتا رہتا ہے، تو ایسا شخص کون ہے؟ فرمایا منافق ہے۔ آگے فرمایا جہالت، ذلالت، تذبذب بھی کہتے ہیں شک و شبہ کو، اور اہل ایمان کا مذاق اڑانا، یہ تمام کس کی نشانیاں ہیں؟ یہ تمام منافقین کی نشانیاں ہیں۔ یہ 12 نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی بیان کر کے اہل اسلام کو خبردار کیا، اگر تمہارے اندر ایسی عادات ہیں تو اس سے پرہیز کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ حضور معافی چاہو، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر کے مومنین کی صفات کے اندر شامل کر لے۔ سامعین محترم، قرآن مجید آئینہ ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں قرآن مجید آئینہ ہے، جسے بھی اپنا تذکرہ ڈھونڈنا ہو قرآن مجید کو کھولے اور پڑھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کس کے بارے میں کیا فرمایا ہے اور وہ خود کہاں کھڑا ہے۔ اگر وہ ان میں سے ہے تو وہ توبہ کر کے ایمان والا بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ قرآن مجید کو پڑھا جائے، اسے سمجھا جائے۔ تو یہ محفلیں کتنی قیمتی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے حجرہ مبارک سے باہر نکلے، دیکھا کچھ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، اور پھر آگے بڑھے تو کچھ لوگ قرآن سمجھ رہے ہیں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان بیٹھے جو قرآن سمجھ رہے تھے۔ یعنی وہ محفلیں جو قرآن سمجھنے کی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ مقبول ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان محفلوں میں بیٹھیں۔ آگے اور اختصار کے ساتھ آپ کی نظر پیش کروں، آگے تذکرہ ہے بنی اسرائیل کی قوم کا۔ یوں تو قرآن مجید جو مکمل قرآن بنی اسرائیل کا تذکرہ کر رہا ہے، لیکن سورہ بقرہ ان کے بارے میں بہت زیادہ بحث کرتی ہے۔ پورا ہی اگر آپ دیکھیں سورہ بقرہ کو پورا ہی دیکھیں تو اس میں زیادہ تر تذکرہ بنی اسرائیل کا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو ان پر اپنے انعامات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم، یعنی پاؤ پارے سے ہی آپ دیکھیں گے تو ان کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان پر اپنے انعامات نازل کیے۔ کون کون سے انعامات؟ ذرا غور کیجیے گا کہ ان کے اندر کثرت سے انبیاء کرام آئے، انہیں دنیاوی خوشحالی عطا کی گئی، عقیدہ توحید اور ایمان کی نعمت سے انہیں اللہ تعالیٰ نے سرفراز فرمایا، فرعون کے مظالم سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات عطا کی، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مصر سے ہجرت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پیچھے فرعون تھا تو اللہ تعالیٰ نے سمندر میں ان کے لیے راستے بنا دیے اور فرعون کو پیچھے اس کے لشکر سمیت غرق کر دیا۔ جب یہ صحرائے سینا میں بے سر و سامان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان کے لیے من و سلوہ تک نازل کر دیا۔ پھر سائے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈے پانی کا ان کے لیے انتظام کیا، اور یعنی سائے کے لیے ٹھنڈے بادلوں کا ان کے لیے انتظام کیا، اور پینے کے لیے پانی کی تلاش ہوئی تو پتھر سے 12 چشمے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جاری کر دیے۔ یعنی اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ ان پر نعمتیں برساتا تھا، یہ جو چیز مانگتے تھے اللہ تعالیٰ اسی وقت کرم فرماتا تھا، اور نبی کے ذریعے ان پر آسانی ہو جاتی تھی، اتنی زیادہ۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ اب آگے اللہ تعالیٰ ان پر ان کی جو ناشکری تھی ان کا ذکر کر رہا ہے۔ فرمایا چنانچہ انہوں نے اس کے باوجود بھی حق کو چھپایا، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، انہوں نے انبیاء کو ناحق قتل کیا، لائٹ بول دیں، انہوں نے انبیاء کو ناحق قتل کیا، ان کے دل سخت ہو گئے، انہوں نے کلام اللہ میں لفظی اور معنوی تحریف کر دی۔ آج آپ دیکھیں نا توریت انجیل کا کیا حال ہے، تو یہ انہوں نے اپنے وقتوں سے ہی اس کے اندر جو ہے تحریف کرنی شروع کر دی تھی۔ بغض اور عداوت کی بیماری کے اندر یہ لوگ مبتلا ہو گئے۔
مقرب فرشتوں سے بیزاری کا اظہار کرتے، جادو ٹونوں کے اندر ان کا بڑا دل لگتا تھا۔ اور فرمایا ان کے یہاں ایسے عملیات مقبول عام تھے جن کے ذریعے میاں بیوی میں جدائی ڈالی جاتی ہے۔ بد عملی کے باوجود، اتنی زیادہ برائیوں کے باوجود یہ کہتے کیا تھے؟ یہ کہتے تھے اگر جنت میں جائے گا تو یہودی جائے گا، اور انہی میں نصرانی بھی تھے، یعنی کہ جو کہ آج عیسائی کہلاتے ہیں، تو وہ بھی ہاتھ اٹھا کر کہتے تھے اگر جنت میں کوئی جائے گا تو وہ نصارہ جائیں گے۔ اتنی ہٹ دھرمیوں کے باوجود یہ اپنے آپ کو جنت کا واحد ٹھیکیدار کہتے تھے۔ اب سوچنے اور عبرت کی بات یہاں پر قرآن مجید آگے کرتا ہے کہ سوچنے اور عبرت کی بات یہ ہے، کہیں ان میں سے کوئی ایسی بیماری ہمارے اندر تو پائی نہیں جاتی کہ ہم بھی برائیوں اور گناہوں میں صبح سے رات تک ملوث ہوں اور ہم کہتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا اور ہم جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ واقعات پیش اس لیے کیے ہیں کہ لوگ سوچیں کہ یہ نہ ہو کہ ہماری بھی پکڑ ہو جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی قلبی بیماریاں اور ایسی برائیاں اپنے اندر سے ختم کریں جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ کرتا ہے۔ آگے دو باتیں اور ہیں، پھر انشاءاللہ اس کو سمیٹیں گے۔ آگے ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ۔ سامعین یاد رہے، دنیا کا کوئی مذہب بھی ہو، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا سربراہ مانتا ہے۔ آپ یہودیوں سے پوچھیں، آپ عیسائیوں سے پوچھیں، وہ سب کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے پیشوا ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ان کا بھی تذکرہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے تھے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے حضور جھکنے والے تھے، تم کیوں ہٹ دھرمی کرتے ہو؟ اور پھر فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایسے برگزیدہ نبی ہیں کہ جب وہ پیدا ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ میرے گھر والے یعنی چچا وغیرہ سبھی بت پرستی کرتے ہیں، تو انہوں نے ان سے بیزاری کا اظہار کیا، ان کا اپنی قوم سے ٹکراؤ ہوا، وہ آگ میں ڈالے گئے، وہ اپنی وطن سے ہجرت، ان کو جو ہے ہجرت کرنی پڑی، بیوی بچوں کو بھی بے آب و گیا جگہ پر ان کو چھوڑ کر جانا پڑا مکہ کی زمین پر۔ وہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جہاں پر پاؤں رگڑے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے آب زمزم جاری کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اتنے امتحانات لیے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو اپنے لگتے جگر کو ذبح کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے ان کے اتنے امتحانات لیے اسلام میں، اور تم لوگ کہتے ہو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، تو تم تو ایک امتحان بھی نہیں دے سکتے۔ اب یہ تذکرہ کر کے امت مسلمہ سے بھی سوال کیا۔ غور کیجیے گا دوستوں، ہم تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، عشق بھرنے والے ہیں، کیا ہم اس طرح کی کوئی بھی آزمائش پر صبر کر لیں گے؟ یہ ہم سے بھی سوال ہے۔ کس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آزمائشیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہیں، کس طرح حضور علیہ السلام جب تبلیغ کرتے تھے تو کفار ظلم و ستم کرتے تھے، کس طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، کیا وہ طریقہ کار آج ہم اختیار کرنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے۔ تم کہتے تو ہو کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، تو بتاؤ دین کی تبلیغ میں تمہارا کتنا عمل ہے؟ دوستو یہ ہمارے لیے سوچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ پیش کیا ہے، تو ہم سوچیں کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ آج تو ہم عمل سے ہی خالی ہیں، ہم یہ باتیں لوگوں تک کیسے پہنچائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں سوال کر رہا ہے ہمیں، اللہ تعالیٰ کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق عطا فرمائے، اور دین کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں جان و مال سے خدمت کرنے والا بنائے۔ اب آ جاتے ہیں آخری بات کی طرف۔ دوسرے پارے کا آغاز ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوسرے پارے کے آغاز میں ہی تحویل قبلے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے، سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی۔ اصل میں اس تحویل قبلے کا معاملہ یہ ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم
بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تو حضور علیہ السلام کا دل یہ تھا شروع سے کہ اللہ تعالیٰ قبلہ کعبہ شریف کو کر دے، اور بار بار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دلی دل میں التجا کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قبول کیا اور اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس سے قبلہ کعبہ شریف کو بنا دیا۔ تو جب یہ حکم نازل ہوا تو کفار نے اعتراضات کیے، اور اس میں سب سے زیادہ جو پیش تھے وہ یہودی تھے۔ انہوں نے معاذ اللہ اعتراضات کی انتہا کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اے لوگوں سن لو، مسلمانوں کو یہ بات سکھائی گئی، اے لوگوں سن لو، جہاد تو یہ جو جہاد جس طرف تم منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہو یہ تو صرف تمہارا منہ کرنا ہے، لیکن تمہاری نظر تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے۔ یعنی بندے کو یہ بتا دیا گیا کہ دنیا کا کوئی عمل کرتے ہو یا آخرت کا تم کوئی عمل کرتے ہو، چاہے تم عبادت کرتے ہو یا دنیا کا کوئی ایسا معاملہ کرتے ہو جس سے تمہاری کامیابی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری نظر اللہ تعالیٰ کی ہی طرف ہونی چاہیے۔ یعنی جہاد سے کوئی مراد نہیں ہے، آپ کو صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قانون پیش کر دیا کہ جو تم صرف بیت اللہ سے یعنی بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف منہ کرنے پر اتنا اعتراض کر رہے ہو تو جان لو یہ جہاد میں کوئی کمال نہیں ہے، کمال تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی ہے۔ اور یہاں پر ایک اور چیز بھی سکھائی گئی کہ جب یہ قبلے کا حکم نازل ہوا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے کچھ صحابی باہر کی طرف گئے تو دیکھا دوسری طرف بھی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ ہے عشق، ذرا غور کیجیے گا۔ تو انہوں نے بآواز بلند کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے، یعنی کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ روایت میں لکھا ہے جتنے لوگ نماز پڑھ رہے تھے نماز کی حالت ہی میں بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف منہ کر لیا۔ سامعین محترم، آج لوگ کہتے ہیں جی ہمارا دین پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ دین پر عمل کرنا مشکل تو صحابہ کرام کے لیے تھا، جنہوں نے اپنے کل کو تبدیل کر دیا تھا ایک ہی دن کے اندر، ہر چیز چھوڑ دی جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بن دیکھے ایک نئے دین کو اختیار کر لیا جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ آج تو بہت آسان ہے، ہم سب مسلمانوں کی اولادیں ہیں، اس وقت تو ان لوگوں نے اسلام لانا تھا اور پھر نیا طریقے سے عمل کرنا تھا۔ آج تو چند چیزیں ہمیں پتہ ہیں اور چند چیزیں ہمیں سیکھنے کا موقع اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ موقع سے ان موقعوں سے فائدہ اٹھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور دین پر چلنا ہم سب کا آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ محفلیں ہماری آباد فرمائے اور ان محفلوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام، حينا ربنا في السلام وادخلنا دار السلام، تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔